अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सहरी की इस पुरनूर और ख़ामोश साथ में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत में। आज है रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा, यानी अशराए मग़फ़िरत का अख्तिताम है और अशराए निजात की शुरुआत है। ये वो वक्त अल्लाह के मोमिन बंदे ज़िंदगी की रानाइयों से उकता जाते हैं और ज़िंदगी के शोर व गुल से दूर अपने अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो वो एतिकाफ़ में बैठते हैं। और एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ ज़रिया है लैलतुल क़द्र को पाने का। ऐसी रात जो तमाम रातों से अज़मत है, जिसमें एक रात की इबादत का सवाब 83 सालों की इबादत के बराबर है। वो रात जिसमें फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ख़ुद ज़मीन पर आते हैं और अल्लाह उनको फ़रमाता है कि मेरे बंदों की सलामती के लिए दुआ करो। तो आज हमारी ट्रांसमिशन का मौजू है एतिकाफ़ और अशराए निजात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद होंगे, मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहेगा। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बारानी रहमत। सबसे पहले हम आ गए हैं अपने किचन में, क्योंकि सबसे पहले बनता है हमारा खाना, और खाना बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ़ खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस वही हालात है, पूरी टीम जो है ना हमारी वायरल इन्फेक्शन के इन्फ्लुएंस में है। बट यह है कि काम तो चलता रहेगा, ज़िंदगी थोड़ी रुकती है, काम तो चलता रहता है। अच्छा मुझे बताइए कि आज आप बना क्या रहे हैं? आज हम आलू की कतली बना रहे हैं। क्या? एक तो इंसान बीमार है, ऊपर से आलू की कतलियाँ। बीमारी में हल्का खाना चाहिए ना। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा तो ये कुछ डिफरेंट होने वाली हैं या जैसी बनती है वैसी है? शायद डिफरेंट हो। शायद, चलिए ठीक है, ये सरप्राइज होगा। तो बताइए कि आप बनाएंगी कैसे? सबसे पहले तो हम डालडा का कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ओके जी, हर माँ चाहती है कि खाना टेस्टी भी हो और न्यूट्रिशियस भी, जिसमें डालडा कुकिंग ऑयल देता है उनका भरपूर साथ। डालडा कुकिंग ऑयल बिकम्स द लाइफ फॉर मदर्स, टेस्ट और हेल्थ साथ साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो डालडा हो गया है, इसके बाद सबसे पहले हम कलौंजी डालेंगे। कलौंजी, उसके बाद मेथी दाना और ज़ीरा। कलौंजी इतनी अच्छी चीज़ है ना कि मौत के अलावा हर चीज़ का शिफा जो है वो कलौंजी में है। और इस्लामी तालीमात के हिसाब से हमें कलौंजी जो है ना वो डेली जो है यूटिलाइज़ करनी चाहिए, खानी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, और क्या है इसमें? इसको डाल के हम थोड़ा सौते करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें आलू डाल देंगे कटे हुए, ठीक है, स्लाइस जो होते हैं ना कटे हुए, वो डालेंगे और उसको हल्का सा भुनेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें मसाला डाल देंगे, गरम मसाला, ठीक है, और ज़ीरा का मसाला, और हमारी साबुत रेड जो चिली होती है गोल वाली, अच्छा, वो जाएगी इसके लाल अंदर। मिर्च, साबुत लाल मिर्च और नमक जाएगा और टमाटर डाल देंगे। ओके, और फिर इसको भून लेंगे अच्छे से। ठीक है, बस दैट्स इट। कुछ और बता लेती जब तक मैं अपनी चाय पी लेती। चलिए ठीक है, ये हो गई है रेसिपी पूरी कंप्लीट, इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। हाँ, बहुत इजी और बहुत क्विक बन जाता है। और इसमें टमाटर आपने ऐड किया है, तो दिस इज़ आई थिंक डिफरेंट, हाँ, वरना लोग टमाटर ऐड नहीं करते ना कतली और में। वैसे ये मेथी दाना वगैरह भी नहीं इतना जाता, कलौंजी वगैरह ये सब जो है ना। हाँ ठीक है ठीक है। तो आज तो बड़ा कोई डिफरेंट टेस्ट होने वाला है हमारी आलू की कतलियों का, तो वो देखेंगे। चलें आप यू कैरी ऑन विद योर कुकिंग, हम अपने अगले सेगमेंट पे जाते हैं। सबसे पहले हमारी टीम का पार्ट इंतहाई काबिल जय्यद आलिम दीन मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब को वेलकम करती हूँ अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहन, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। आप अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। बेहतर। अच्छा मुफ्ती साहब, आज का जो टॉपिक है वो आपने सुन लिया होगा कि एतिकाफ़ के बारे में और रमज़ान के आखिरी अशरे के बारे में हम आज गुफ्तगू करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बात करें, हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज नहायत ही डिफरेंट कैटेगरी और वॉक ऑफ लाइफ से हमने जो है अपने मेहमानों को मदऊ किया है। सबसे पहले मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये हैं राहिल सुमसाम साहब। ये हैं एडवोकेट हाई कोर्ट और ये फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। तो इनको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ارے شکریہ آپ کا کہ آپ جیسے لوگ جو اتنے مصروف اپنے شیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور آتے ہیں. آپ سے آپ کی فیلڈ کے حوالے سے ہی بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہماری دوسری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ تحریم عمیر. شی از این ایکٹریس. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک محوش، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ تھینک یو. الحمد للہ بہت اچھا جا رہا ہے. جی بالکل. اوکے، تو رمضان کے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ ابھی رمضان میں تو تھوڑا سا پاز، ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ ایک اسپریچول ہیلنگ بھی ہوتی ہے، آپ کو تھوڑا سا پاز ملتا ہے، سیلف ریفلیکشن کا، تھوڑا اپنے اوپر ٹائم ملتا ہے، عبادات کا، چیزوں کا. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ رائٹ آفٹر عید. دیٹس ویری پازیٹیو تھنگ. اور میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ وہ رمضانوں میں زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، کاموں میں لگ جاتے ہیں. یو آر دی اونلی ون. ٹرانسمیشنز تو چل رہی ہیں بٹ پروجیکٹ نہیں کری، ڈرامہ پروجیکٹ نہیں کری بیکاز اٹس ویری ٹائم ٹیکنگ نا. صبح سے لے کے جاؤ اور رات تک شوٹس بالکل ہوتی ہے، تو ایسی پھر بہت آپ کی hectic ہو پرسنل لائف جاتا ہے. بہت زیادہ ڈسٹرب ہو بالکل ایسی ہے. اٹس گڈ کہ آپ رمضان میں فری ٹائم تھوڑا سا نکالیں عبادات کے لیے، کنیکٹیوٹی کے لیے نا، اللہ تعالیٰ سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. اچھا جی، راحیل صاحب کی طرف ہم آتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ یو آر اے فارمر جج اور اب آپ ایڈوکیسی کی طرف آ گئے، تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اچھا دیکھیں، اٹس بین 10 ایئرس مجھے وکالت کو، اور میں کوئی 2019 میں آئی بیکیم اے جج. اوکے. تو 2.5 سال میں نے سرو کیا تھا ایز اے سول جج. آلرائٹ. لیکن ہر کسی کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے. تو وائل سرونگ مجھے ایسا لگا کہ میں جتنا سیکھ سکتا تھا ایز اے جج میں سیکھ لیا، لیکن فار فردر گروتھ ہمارے پروفیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈوکیسی میں 7 سال کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ 40 ایئرس کے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد یو کین ایون ایلیویٹڈ ٹو دا ہائی کورٹ جج. اوکے. اور باقی یہ جو راستہ ہے ایز اے سول جج ٹو دا سینئر سول جج اور ڈسٹرکٹ جج پھر ہائی کورٹ، یہ تھوڑا ایک لمبا راستہ ہے. اوکے. تو اسی لیے ایڈوکیسی میں تھوڑا سا اس میں مجھے یہ بھی لگا کہ اس میں گروتھ کا مارجن زیادہ ہے. ہاں زیادہ ہے، اب کوئک گروتھ ہے نا. کوئک گروتھ ہے، پلس نہیں محنت تو اس میں بھی بہت ہے، بٹ جج شپ میں یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم. اوکے. تو دیٹس وائی میں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ آئی ریزائنڈ 2021 میں، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی پریکٹس میں آ گیا، اپنی فرم کھولی اور اچھی خاصی اب پریکٹس چل رہی ہے. اچھا، آپ کی فرم بھی ہے، لا فرم ہے آپ کی اپنی. اچھا، تو آپ کو کون سا کام زیادہ اچھا لگا؟ بینگ اے جج آپ کو زیادہ بہتر لگا یا بینگ این ایڈوکیٹ؟ آپ آئی وڈ سے کہ دونوں کی ایک اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن میں ابھی بھی وکالت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اچھا، کیونکہ جج کا جو ایک عہدہ ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی رسپانسبل عہدہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلامی تعلیمات کے حساب سے بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے نا یہ عہدہ. چلیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن اب وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے ہماری سحری ٹرانسمیشن میں. دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعتکاف اور رمضان کا آخری عشرہ، یعنی دوزخ سے نجات کا عشرہ. تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گی اور ان سے بیسک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اعتکاف کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، ایکچولی ہے کیا اعتکاف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہے. بہن مہوش، اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہمیں ملا. اعتکاف یعنی کہ ایک معتکف جو مسجد میں جو جسے کہتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے اور عبادات اور اللہ تعالیٰ کی ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے ان 10 دنوں کو جو سنت موقدہ اعتکاف ہے گزارتا ہے. سب سے پہلے جانیے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. اچھا. ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت موقدہ ہے، اچھا، اور ایک اعتکاف سنت کی بجائے نفل ہے. سنت موقدہ اعتکاف جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، یعنی کہ 20واں رمضان کا جب دن آئے تو سورج غروب ہونے سے پہلے جس کو اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائے. اور جب شوال کا چاند نکلے یعنی عید کا چاند نکلے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اس کے چاند نکلنے کے بعد
وہ مسجد سے باہر آئے. تو یہ سنت موقدہ اعتکاف ہے. اوکے. اور ایک ہے واجب اعتکاف. واجب اعتکاف کوئی بھی شخص جو ہے نیت یعنی کہ منت جسے ہم کہتے ہیں یا نظر مان لیتا ہے کہ فلاں فلاں کام میرا جائز کام ہو جائے تو میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کروں گا یا جو ٹھہروں گا, تو یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے. تو اس کے لیے بھی اعتکاف میں رمضان میں بیٹھنا ہوتا ہے؟ نہیں, آپ کبھی بھی کسی بھی اس میں بیٹھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سنت موقدہ اعتکاف وہ صرف رمضان میں ہوگا, باقی جب آپ واجب اعتکاف ہے وہ کبھی کسی بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس طرح نفل اعتکاف آپ مسجد میں داخل ہوئے, آپ نے پڑھ لیا نویت سنت اعتکاف, تو یہ آپ کبھی بھی آپ اعتکاف کی نیت کر سکیں کہ مسجد میں آپ ٹھہریں, تو اس کا بھی ثواب ہے. اچھا. اب آئیے سنت موقدہ اعتکاف جو ہم رمضان میں کرتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ جب اعتکاف کرو مسجد میں, تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اعتکاف کے بارے میں. اب اس کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے, جب وہ اس اعتکاف سے باہر آتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے ابھی وہ ماں کے بدن سے باہر آیا, یعنی کہ تمام اس کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتے. اب آتے ہیں اس بات پر کہ اس اعتکاف کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط کیا ہے. اس کے 5 شرائط ہیں. پہلا شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا, یعنی جو شخص ہے وہ مسلمان ہوگا. عاقل ہونا, یعنی ایک شخص جو عاقل نہیں ہے, عقل نہیں, وہ اعتکاف نہیں کرے گا, عاقل شخص اعتکاف کرے گا. پھر نیت کا ہونا, یعنی وہ جو 10 دن بیٹھ رہا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ میں اللہ اس کے رسول کی خاطر اللہ کے گھر میں موجود ہوں. یعنی اسلام میں دیکھیں رہبانیت نہیں ہے, لیکن یہ جو 10 دن ہوتے ہیں دنیا سے کٹ کر, دنیاوی معاملات سے بچ کر آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کے نیت کا ہونا, نیت کے ساتھ اس کے بعد آپ دیکھیں 5 شرائط ہیں جس کے ساتھ ساتھ مسجد کا ہونا مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں موجود ہونا چاہیے. خواتین کے لیے حکم یہ کہ جیسے جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے, جیسے مسجد بیت کہا جاتا ہے, جہاں پر خواتین ایک مخصوص مقام پر نماز پڑھتی, وہاں پر وہ خواتین اپنے لیے اعتکاف کا بندوبست کر سکتی ہیں. تو 5 شرائط ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھے جائیں تو یہ یاد رکھیے گا جو سنت موقدہ اعتکاف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اچھا. اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کرتے, اور اعتکاف کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو بیان کرتے, اور اس کے بڑے فضائل ہیں. تو اس وجہ سے یاد رکھیے گا کہ یہ اعتکاف جو آپ کرتے ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو اعتکاف ہے اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں, اور بلا ضرورت اعتکاف میں جانا اس کی ممانعت ہوتی ہے. ہاں جو حاجت انسان کو, ضرورت حاجت ہوتی ہے انسان کو, یعنی انسان کو واش روم جانا ہے یا وضو کرنا ہے, ان کے علاوہ کسی اور کام سے اجازت نہیں. بات چیت کرنا بھی الاؤڈ نہیں. بات چیت سے مراد کہ غیر ضروری بات چیت کرنا اس کے الاؤڈ نہیں, لیکن یہ کہ بات چیت کر سکتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ بالکل پابند ہو جائے. بات چیت سے مراد یہ کہ کوشش کرے اپنے آپ کو, یعنی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے. اچھا, یہ جو 3 قسم کے آپ نے اعتکاف بتائے تھے, ان تینوں کی مدت سیم ہو سکتی ہے یا ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, واجب اعتکاف 1 دن کا بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں, اور اگر آپ نے زیادہ 3 دن کا مان لیا ہے, 4 دن کا مان لیا تو الگ بات ہے. لیکن نفل اعتکاف 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اچھا 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. مسجد میں جب تک ہیں وہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے. لیکن جو آپ کا سنت موقدہ اعتکاف ہے اس کے لیے لازم ملزوم کیا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ 10 دن یعنی کہ جو 20 رمضان ہوگا, 20 رمضان کی سورج ڈھلنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوگا آپ کو. اچھا, یہ آخر کے 3 دن اور 5 دن والا نہیں ہے, یہ نفل اعتکاف ہے. دیکھیں مسجد میں آپ 4 دن کیا 7 دن رہ لیں, 20 دن رہ لیں, ٹھیک ہے, وہ نفل اعتکاف میں آئے اکاؤنٹ ہوگا. سنت موقدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے وہ 10 دن کا ہے. وہ کیا ہے؟ 10 دن کا ہے, آخری اشرق. اچھا جی, راحیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ان کی فیلڈ کے حوالے سے کیونکہ میں بات کر رہی ہوں, تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ بطور جج جو آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں, تو آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اس سے؟ دیکھیں, جب آپ ایز اے جج سرو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو اوبیسلی ایز اے جج جب آپ کیسز کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ایک ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے, اور ایز اے لائر تو آپ کسی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایز اے جج آپ دونوں کو تولتے ہیں, دونوں کے ایک آرگومنٹس کو, اور اس کو قانون کے مطابق اس کو ٹٹول کے اس کے بعد دین یو گیو دا ججمنٹ. سیکنڈلی یہ کہ معاشرے کا بھی تھوڑا علم ہوتا ہے آپ کو
کہ किस किस्म के किस नौयत के इश्यूज माशरे में चल रहे हैं। एज अ फैमिली जज भी मैंने देखा, अच्छा, एज अ क्रिमिनल जज, क्योंकि दोनों मेरे पास पावर्स थी, तो किस किस्म की FIRs जराइम पेश आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, किस किस्म के, जो कि शायद मैं एज अ लॉयर्स स्पेसिफिक आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन एज अ जज मेरे पास दिन में अगर 10 केस होते थे तो वो डिफरेंट किस्म के होते थे। फैमिली केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस हो गए, ये दीवानी मुकदमात जो होते हैं प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। तो इससे पता लगता है कि माशरे में किस किस्म के मसाइल बुराइयाँ और मसाइल आ गए हैं। अच्छा, तो चैलेंजेस फेस करते हैं आप बीइंग अ जज, लाइक क्योंकि सोसाइटी में प्रेशर भी बहुत है ना हमारे यहाँ, और क़ानून भी हर एक के लिए बराबर नहीं होता। अक्सर यहाँ देखते हैं कि हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो अपने हिसाब से कानून चला रहे होते हैं। तो इस असना में आपने चैलेंजेस फेस किए? आप देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो 2.5 साल सर्व किया एज अ जज, उसमें मुझे उस दौरान कभी प्रेशर नहीं आया। अच्छा, अलबत्ता कुछ रेफरेंसेस ज़रूर आते हैं, लेकिन वो फिर आप इंडिविजुअल्स पे है कि अगर उसको आपको ऑब्लाइज करना है कि नहीं करना। तो मेरे हिसाब से अगर जो इंडिविजुअल ये तय कर ले कि भाई उसको कोई प्रेशर नहीं लेना, तो जुडिशरी में वो चाहे तो वो ईमानदारी से अपना टेन्योर पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी इम्प्रेशन है ना कि जो जज साहिबान होते हैं वो भी अंडर प्रेशर होते हैं वकला के, तो इस बात में कितनी सदाकत है? दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगर वो उस प्रेशर में आ सकते हैं, कभी कभार ये होता है कि उनके जो डिमांड्स होती हैं वो भी जायज़ होती हैं। अच्छा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर्स को ऐसे इस तरीके से सुने बगैर ना किया जाए, वकला के साथ थोड़ा सा बर्ताव सही किया जाए। कभी कभार ऐसा देखा गया है, कुछ जज साहिबान सुने बगैर केसेस को अपने पहले से प्री प्लान माइंड बनाकर किसी केसेस के हवाले से वो ऑर्डर्स कर देते हैं। उस पे थोड़ा वकला फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होते हैं कि एटलीस्ट हम, क्योंकि एक फ़ीस लेकर आते हैं, क्लाइंट आपके साथ खड़ा होता है, तो एटलीस्ट उनको सुन लिया जाए, एक ड्यू टाइम दिया जाए वकला को, और उसके बाद फिर जो ऑर्डर जज साहब मुनासिब समझते हैं वो करें। चलिए, मुफ्ती साहब भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? एक बात, क्योंकि हम 5 शराइत बयान कर रहे थे, वो एक शर्त रह गई थी, जी। सुन्नत मौक़िदा जो है मस्जिद में जो आप एतकाफ़ करते हैं उसमें रोज़े का होना भी लाजिम है। अच्छा। यानी जो एतकाफ़ कर रहा है वो 5 शर्तों में से, मिसाल मुसलमान, आकिल, नीयत, मस्जिद, और 5वां क्या है, रोज़ेदार होना। अगर रोज़ा नहीं होगा तो एतकाफ़ नहीं। ये सुन्नत मौक़िदा की बात कर रहे हैं ना, 10 रोज़ा हम नफली उसमें तो नहीं होगा, और वाजिब के लिए नहीं। ओके। अच्छा, तहरीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि तहरीम मुझे ये बताइए कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में जी कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्या एक्टर्स? टाइम का बहुत जैसे इशू होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे जहाँ भी मैं यही बताती हूँ कि टाइम का बहुत इशू है। मतलब पंक्चुअलिटी थोड़ी, अगर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। फिक्स टाइमिंग नहीं है। जैसे अगर आपको कॉल टाइम कुछ देंगे तो वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। उससे क्या होता है कि लाइक आपका जब सीन का टाइम आता है, आपकी एनर्जी बिल्कुल ही ड्रेन हो चुकी होती है। दैट्स ट्रू। तो बस मुझे इसके अलावा ये भी होता है ना कि वर्किंग आवर्स मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स करें, लेकिन वो 12 आवर्स से भी एक्सीड कर जाते हैं। और कभी कभी अटेम्प्ट बहुत जल्दी बुला लेते हैं और सीन आपका लाइक बहुत लेट शुरू हो रहा होता है। तो बस ये चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए स्ट्रगलिंग वो होती है। तो आप लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, लाइक बात करें, प्रोड्यूसर से बात करें कि नहीं ये चीज़ आपको बॉदर करिए, इस चीज़ को मैनेज किया जाए? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि वही बात है ना, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हर तरह के लोग होते हैं कि वो उन्होंने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि वो इतना लेट आते हैं कि उनके डर से वो सबको ही जल्दी बुला लेते हैं। ये भी होता है क्योंकि अच्छा, लोग कहते हैं दिस इज स्टारडम, अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं तो आपको लेट आना आप पे फर्ज है, जायज़ है ऐसे। तो ये गलत है। आई थिंक पंक्चुअलिटी अगर होगी तो वो काम में भी मज़ा आता है, और कहते हैं ना कि टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क, तो वही वाली बात है। ओके जी, मज़ीद चैलेंजेस के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हम आ गए किचन में क्योंकि हमने चेक करना था कि कहाँ तक हमारी रेसिपी पहुँच चुकी है। तहरीम को भी हम अपने साथ ले आए हैं। सो खदीजा, कहाँ तक पहुँची रेसिपी? रेडी है मैं? रेडी है। ओ माय गुडनेस, इतनी जल्दी! वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। कलर भी बहुत अच्छा है। और मुझे लग रहा है इसने ना खदीजा ने जो स्लाइसेस काटे थे ना आलू के, वो थोड़े से थिक रखे थे, उसकी वजह से उसकी लुक बड़ी डिफरेंट आई है। और टमाटर कितनी अच्छी आ रही है, टमाटर का रेड कलर और वो लाल मिर्च का भी।
अच्छा जी, मेन कोर्स जब रेडी हो जाता है तो बारी आती है हमारी ड्रिंक्स की। तो आज कौन सी ड्रिंक बना रही है? आज हम जो है काफ़ी हेल्दी ड्रिंक बना रहे हैं। अच्छा। आज हम कुकुम्बर मिंट लेमनेड बना रहे हैं। ओके, क्यूकम्बर मिंट लेमनेड। अच्छा, क्यूकम्बर की एडिशन मिंट लेमनेड में हो गई है, तो टेस्ट भी डिफरेंट होगा? हाँ होगा, अच्छा होगा। ओके, कैसे बनेगा ये? बहुत इजी है। आप कुकुम्बर ले लें, ठीक है, उसको स्लाइस में काटते हैं। ओके। जो छोटा वाला ग्राइंडर होता है ना, पेस्ट बनाने के जो होता है, उसमें डाल दें। उसमें आप मिंट डाल दें और लेमन जूस होता है वो डाल दें। ओके। उसको ग्राइंड कर दें, उसका पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसको आप छान के इस तरह से निकाल दें, ठीक है। और इसमें आप शुगर की जगह शरबत गुलबहार ऐड कर लें। बिल्कुल, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों खालिस जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा। और जब जब हमें मिठास चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो हम ऐड कर लेते हैं मरहबा शरबत गुलबहार। न सिर्फ मिठास ऐड होती है बल्कि खूबसूरती भी ऐड हो जाती है हमारे जूस में। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, रमज़ान में लोगों को हार्ट बर्न का और कितना इशू होता है, उसमें That's true. कितना सूदिंग और रहेगा। बहुत हेल्पफुल बहुत ज़्यादा। और आप वैसे कुकिंग करती हैं तहरीन? मैं करती हूँ ओकेजनली, मतलब लाइक डेली नहीं, ओकेजनली करती अच्छा, तो क्या सबसे अच्छा बना लेते हैं? बिरयानी। बिरयानी अच्छी बनाती हैं आप? बहुत अच्छी। दैट्स लवली। कौन सी वाली बिरयानी मैं बना लेते सिंधी हैं? बिरयानी। सिंधी बिरयानी कैसे कुछ डिफरेंट होता है सिंधी बिरयानी और नॉर्मल बिरयानी? उसमें लेयरिंग होती है। सिंधी बिरयानी सिंधी बिरयानी में। अच्छा, नॉर्मल जो बॉम्बे बिरयानी होती है उसमें भी लेयरिंग होती है? लेयरिंग होती है बट वो मिक्स भी हो जाता है ना, इसमें प्रॉपर लेयरिंग होती है सिंधी बिरयानी में, जो मैं बनाती हूँ। ओके, तो आपने कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? आजकल तो यूट्यूब ही आ गया सब कुछ, और थोड़ा कुछ अपनी अम्मी को देख देख के चीज़ें आप कर लेते हैं। मदर जो होता है वो बेसिक इंस्टीट्यूशन होता है आपका। हर चीज़ जहाँ से आप सीखते हैं वो होती है आपकी माँ। और अक्सर लड़कियों के हाथों में अपनी माँओं का ही जायका होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे कुकिंग के लिए टाइम मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। और मैं इनफैक्ट कभी कभी यही देखती हूँ कि मैंने देख देख के अम्मी को, मतलब उन्हें सिखाया नहीं, मैं पराठा भी बिल्कुल उनकी तरह बना लेती हूँ, सिर्फ देख देख के, ऑब्जर्व करके। ज़बरदस्त। और यही होता है, मैं भी जब बहुत छोटी सी थी मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी अपनी मदर को, तो मेरे भी तरीक़ेकार अपनी मदर जैसे ही। अच्छा, राहील साहब बहुत ही लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। लेफ़्ट आउट तो नहीं फील कर रहे? नहीं बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में? नहीं बिल्कुल। कभी किचन में गए हैं आप? कभी कभार गया हूँ चाय बनाने के लिए। अच्छा, मजबूरी के तौर पे गए जी होंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको वैसे आपने चाय के अलावा कुछ और ट्राई किया है कभी? नहीं, कभी मौका नहीं। अच्छा, तो आपको वैसे किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है? अपनी मदर के हाथ का? जी मेरी वालदा का, बिल्कुल। आपके घर में वैसे कौन बनाता है खाना? आप वालदा ही हैं जो मोस्टली, और एक कुक हैं, तो मोस्टली तो वालदा की हाथ की बिरयानी, कोरमा, आई लव इट। ओके, माँ के हाथ के खाने की तो बात ही बात ही अलग कुछ होती और है। है। और अक्सर जो बच्चे होते हैं और घर के जो मर्द हजरात होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं माओ से कि भाई हमें कुक के हाथ का नहीं खाना, हमें सिर्फ माँ के हाथ का ही खाना है। तो अक्सर माएँ इस बात में बड़ी परेशान भी रहती हैं कि हमारे घर वाले मेरे ही हाथ का पसंद करते दैट्स हैं। ट्रू। अच्छा, वैसे आप सहरी में क्या लेती हैं तहरीन? मैं आजकल जो है, पहले तो चिया सीड लेमन वाटर पी लेती हूँ ताकि Okay. वो अच्छा बड़ा बिल्कुल, वो भी full काफ़ी हाँ, सूदिंग होता है सूदिंग ना? होता है और आपको ना मतलब फुल रखता है काफ़ी टाइम बिल्कुल। तक। उसके बाद मैं अपना योगर्ट और कभी चिकन कबाब ले लिए, इस तरह लाइट सहरी करती हूँ। लाइट, जी। बिल्कुल। और लड़कियां मेरे ख्याल से लाइट ही खाती हैं, हम भी लाइट ही खा रहे होते हैं। और चिया सीड तो मेरे ख्याल से बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट अच्छा है, है। बिल्कुल बेस्ट। और वो आपको काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक ना फुल रखता है, आपको भूख भी नहीं लगती और प्यास भी कम लगती है, तो अच्छा, बेस्ट चिया है। सीड को कंज्यूम करने का तरीका कोई बताएं? जैसे मैं तो 12 बजे तक रात में ना उसको पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ताकि वो हो जाए, हाँ, जैसे सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद उसको वार्म वाटर में डाल के लेमन ऐड करके बस को बस पी लेते हैं, empty तो से। प्रॉब्लम नहीं होती ना नहीं, पीने कुछ में? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी, मज़ीद बातचीत होती रहेगी लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान भी हमारे साथ हैं। एहतिकाफ़ के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे और मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि घर में एहतिकाफ़ में बैठने की क्या शराइत है? देखिए, सबसे पहले जो ख़वातीन हैं, जो कोई बच्चियाँ, जो बालिग बच्चियाँ हैं, उनके लिए क्योंकि मस्जिद बैत कहते हैं जहाँ पर आप एक मखसूस जगह होती है नमाज़ पढ़ने की ख़वातीन की। जी। उस जगह पर आप समझ लीजिए कि आप एक पर्दा हाइल कर दें जिसकी वजह से बिला ज़रूरत कोई ख़ातून या बच्ची अगर कोई एहतिकाफ़ करती है तो वो वहाँ ना जाए, बल्कि इबादत और रियाज़त वो वहाँ गुजारे और इबादत को कायम करे। तो बिल्कुल इस तरह का किया जा सकता है।
ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی اور خاتون نہیں ہے. گھریلو ذمہ داری ہے. میں ہاں. یہی پوچھنے والی تھی کہ گھر میں کھانا پکانا ہے, دوسری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, تو وہ کیسے مینیج کرے؟ اس میں طریقہ یہ ہے کہ وہ خاتون جیسے اور کوئی نہیں ہے تو اس میں طریقہ ہے کہ وہ خاتون اپنے گھر والوں کے لیے خاص طور پہ یعنی بچوں کے لیے وہ خاموشی کے ساتھ کھانا بنائیں گی, کلام نہیں کریں گی, اور پھر کھانا بنا کر دوبارہ اپنے اعتکاف کو جوائن کر لیں گی. مراد یہ ہے کہ وہ گھریلو کام کر سکتی ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا شخص یا ماں بہن بیٹی کوئی اور موجود ہے تو افضلیت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ انہیں یہ کام ڈائیورٹ کر دیں اور یہ 10 دن آپ اللہ کے لیے خالصتاً نکال لیں. لیکن اگر آپ بحث بہت مجبوری ہے کہ آپ اگر کوئی کھانے پینے کا ذریعہ آپ کا بھی نہیں ہے یا آپ کے گھر والوں کا بھی نہیں ہے تو اس میں بھی حکم یہ کہ آپ ٹھیک ہے آپ کھانا بنا لیں یا جو بنانا بنا کر دوبارہ اعتکاف کے اندر آپ شامل ہوں. اچھا, تو اگر کوئی جان بوجھ کے اعتکاف میں اس میں بیٹھ رہا ہے کہ اچھا ہے ذمہ داریوں سے میری جان چھوٹ جائے گی, اس بہانے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں اور پھر موبائل یوز کر رہے ہیں اور پھر دوسری ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو لغویات میں پڑے گا تو جس طرح اس کا ثواب ہے تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اعتکاف کا مقصد کیا ہے, اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسانوں اور جنوں کے اس لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کریں. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب اعتکاف کرتے تو عبادت میں اضافہ فرما دے. اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. کیونکہ شب قدر کیا ہے؟ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. اب اس رات کو طاق راتوں میں کیوں تلاش کرو کہ یہ 10 دنوں کے اندر آتی ہے. 21 ہے, 23 ہے, 25ویں شب ہے, 27ویں شب ہے, 29ویں شب ہے. تو یہ 10 دنوں کے اندر یہ طاق رات ہے اور یہ رات کا مل جانا اتنا بڑا ثواب ہے. آپ نے خود فرمایا شروع میں کہ روح الامین حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں اور یہ سلامتی والی رات ہے. اس رات اللہ کا قرب ملتا ہے, اللہ کی محبت ملتی ہے. ان وجوہات کی بنا پر آپ کے لازم ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو آپ موبائل چلانے کے لیے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے؟ نہیں, مذاق تو بالکل نہیں ہے, تفریح نہیں ہے یہ. میں اس میں یہ بات کہوں کہ کچھ نوجوان اگر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نعوذ باللہ کہ ہم وہاں پر اپنا ٹائم اسپینڈ کر لیں, دوستی یاری کر لیں, گپے لگا لیں, تو یاد رکھیے گا ایسے جو شخص جو کام کر رہا ہے اللہ اس کے رسول سے کوئی اس طرح کا کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ رہا ہے سارے معاملات تو وہ شخص بہت گناہ کا کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں آ کر, کیونکہ اللہ کے گھر میں تو ویسے بھی لگ باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کس کے گھر میں آئے؟ مثال کے طور پہ ہم عام انسان ہیں, ہمارے گھر کوئی مہمان آ کر وہ اس طرح کی حرکات شروع کر دے جو ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کرے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو تنبیہ کریں گے یا پھر آئندہ آنے والے وقت میں اس کو دوبارہ بلائیں گے؟ یاد رکھیے گا آج تو وہ اللہ کے گھر میں آ کے ایسا کر رہے ہیں, یاد رکھیں پھر اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ دوبارہ رب کے گھر میں آ کے نیکی کر سکیں. وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کے لغویات کر رہے ہیں, آپ اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کے بجائے دنیاوی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں, خطاؤں سے بچیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. مقصد سے یہ بالکل بے شک, اور اس چیز کو بالکل مذاق نہیں لینا چاہیے. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے ہمیں بڑا رتبہ ملے گا, اس کے بعد تحفے تحائف ملیں گے, عید کا جوڑا نکل آئے گا, تو یہ کون سے دیکھیں عید کا جوڑا دیں, تحفہ دیں, ٹھیک ہے یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی اگر دنیا میں کوئی انعام دے رہا ہے, لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہو. اگر انما الاعمال بالنیات کیوں فرمایا؟ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. اگر نیت یہ ہے تو بھائی پھر ثواب بھی ایسے ہی ملنا ہے آپ کو. بالکل ثواب سے مراد کہ آپ کو اعمال بھی ایسے ہی ملنے ہیں. آپ کی نیت صرف یہ ہو کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. کچھ نفلی اعتکاف شاید اس سے زیادہ افضل ہو جائے جو آپ سنت موقع کر رہے ہیں, کیونکہ آپ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ضروری اس بات پر ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں جس میں رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے نے 10 دن گزار لیے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. تو آپ نے تو گناہوں سے بچنا ہے, نہ کہ گناہ کی طرف راغب ہونا ہے. اچھا جی, راحیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ ایک اچھے وکیل میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اکثر لوگ جاتے ہیں نا, چوز کرتے ہیں اپنا لائر کسی کیس کے لیے, تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سے پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کے بعد سلیکشن کرنی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک ڈیو ریفرنس کے ساتھ وکیل کے پاس جایا جائے. ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ضروری نہیں جو سوشل میڈیا میں یا پھر اس مارکیٹنگ میں جو لائرز اچھے ہوں ان کے اندر وہ لائر کی پرفارمنس بھی اچھی, سبسٹنس بھی اچھی ہو. تو یہ کہ اب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ریفرنسز کے تھرو ان کے کیسز کو دیکھا جائے
اور ख़ास طور پہ فیس ٹو فیس ان کے ساتھ میٹنگ بہت ضروری ہے. اور ان سے جب آپ بات کرتے ہیں, سینگ از بلیونگ والا کانسیپٹ ہے, جب آپ بات کرتے ہیں, ان کی ٹیم دیکھتے ہیں, ان کا آفس دیکھتے ہیں, تو اس کے بعد آپ جج کر سکتے ہیں کہ میرا جو مسئلہ ہے, میرا جو کیس ہے, وہ کس کے ہاتھ میں صحیح ہاتھ میں دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ان کی ٹیم کیسی ہے. ٹیم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہر وکیل ہر کیس میں ہر ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتا. اچھا نہیں, ٹیم ہر کوئی ٹیم کے ساتھ تو کام نہیں کرتا نا, کچھ تو انڈیپینڈنٹلی بھی کرتے ہیں, انڈیویجولی بھی کر رہے ہوتے ہیں لائرس, تو ان کو نہیں پھر ہائر کرنا چاہیے؟ ان کو بھی ہائر کیا جا سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا مسئلہ کس نوعیت کا ہے. اوکے. اور جیسے کارپوریٹ مسئلے ہوتے ہیں تو اس میں ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ڈپینڈنگ آن کہ اس لائر کے پاس کتنے مقدمات ہیں, کیسز ہیں. کیونکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا کیس ہے اور پھر ملیر کورٹ میں جانا ہے تو وہاں پیشی لگی ہوئی ہے, تو وہ ملیر کورٹ والے کلائنٹ کے پاس نہیں آئے گا, اس کو اگنور کر دے گا. اس میں پھر آپ کو ایڈجورنمنٹ لینی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر اوبیسلی پھر ڈیلے ہوتا ہے تو کلائنٹ فرسٹریٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس اچھی ٹیم ہے تو وہ جو آپ کے جونیئر لائرز ہوتے ہیں وہ ان کو کیٹر کر لیتے ہیں. تو دیٹس تو یہ جو فیس ہوتی ہے جو لا فرمز والے لائرس کی ہوتی ہے, وہ ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول لائرس ان سے زیادہ ہوتی ہے پھر؟ ڈپینڈس کہ ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے اس فیلڈ میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیس ہمیں جو ایتھکس سکھائی گئی ہے کہ جتنی آپ کی محنت ہو اسی حساب سے اس کی فیس لی جائے, نہ کہ کلائنٹ کی آپ پروفائل دیکھ کر فیس چارج کریں. تو ایتھیکلی تو وکالت میں یہی ہے کہ آپ اپنی محنت کے حساب سے اپنی فیس چارج کریں. اوکے. چلیں جی, تحریم کی طرف آتے ہیں. تحریم, مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ کافی فلرش ہو گئی ہے نا, اور بہت زیادہ مشہور ہیں ہمارے ڈراماز ورلڈ وائڈ, تو اس کی ریزن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہے؟ آئی تھنک اب لوگ باقاعدہ لیئرز دیکھتے ہیں کریکٹر کی, کہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. پہلے تو بس ایک آتے تھے, ایک اپنا پرفارم کیا اور چلے گئے. اب پراپر اس پہ ورکنگ ہوتی ہے, اس کی وارڈروب کیسی ہوگی, اس کی چیزیں, اس کی لکس کیسی ہوں گی, تو اس کو پورا ریڈ کرتے ہیں اس کریکٹر کو پورٹرے کرنے سے پہلے. تو ہمارے جو ڈرامہ ہے وہ اسی لیے بہت ہی امیزنگ ہے, اور اسپیشلی جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹر, کیپٹن آف دا شپ, ان کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کا جو ویژن ہوتا ہے وہ ایک ایکٹر نکال کے دیتا ہے. وہ تو صرف پرفارم کر رہا ہوتا ہے, بٹ ویژن جو ہوتا ہے وہ ایک ڈائریکٹر کا ہوتا ہے. تو ہمارے ڈائریکٹر یعنی ہماری کیریکٹرائزیشن اچھی, بہت اچھی ہے. آپ نے کوئی ایسا کیریکٹر کیا ہے جو کہ بڑا ریناؤنڈ اور بڑا فیمس ہوا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو جانا جا رہا ہو, یا جس پہ آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہو؟ لاسٹ ہی تھا جو پتھر دل میں نے کیا, اس میں میشا کا کریکٹر تھا. تو وہ تھوڑا نیگیٹو تھا, اس میں مجھے جیسے امریکن سٹیزن دکھایا تھا, اور وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی تھا میرے لیے, کیونکہ بالکل آپ ریئل لائف میں ایسے نہیں ہوتے ہیں, اتنا نیگیٹو, اتنا ڈومینیٹنگ. تو ٹاکسک تھا آپ کا کیریکٹر؟ ٹاکسک نہیں تھا, بٹ وہ لڑکی اس کو بہت ڈومینیٹ کرتی تھی, جیسے اپنی اس پہ چلاتی تھی, اپنے رولس پہ. اچھا جی. تو اور پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ ڈیورس دے رہا ہے, وہاں پہ وہ امریکن سٹیزن ہے, اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے تو وہ دے رہی ہے. تو بالکل یہ نیگیٹو کیریکٹر تو نہیں ہوا میرے خیال سے, یہ ایک اسٹرانگ ویمن کا کیریکٹر ہوا, لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کو نیگیٹیولی پورٹرے کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا. اس کی بھی کچھ مطلب کچھ اس کی بیک گراؤنڈ اسٹوری تھی جس کی وجہ سے وہ نیگیٹو ہوئی. کیونکہ اس نے جو ہے وہ یہاں کراچی آ کے شادی کر لی تھی, اور پیسوں کے لیے شادی کی ہوئی تھی, پاسپورٹ کے لیے. تو اس کی ایگزیکٹلی تو اس کی ریزن تھی نیگیٹو ہونے کی, ورنہ ادروائز وہ نیگیٹو نہیں تھی. اچھا, وہی نا, کیریکٹرز کی لیئرز ہوتی ہیں. اور اچھا ایک ایکٹر ہی سمجھ سکتا ہے کیریکٹر کو, اور جب تک نہیں سمجھتا تب تک وہ آن اسکرین نظر نہیں آتا. بالکل. یہاں پہ ہمارا دسترخوان بھی سج گیا. دسترخوان پہ آج تھی ہماری آلو کی کتلیاں, کیونکہ اب ہم سب بیمار ہو چکے ہیں, تو ہم نے سوچا تھوڑا ہلکا ہلکا کھانا کھایا جائے, مرغن غذائی نہیں کھا سکتے ہم. اچھا جی, تو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسا لگا. تحریم, پہلے آپ بتائیں. مجھے واقعی بہت اچھا لگا. اس میں تھوڑا اچاری فلیور بھی آ رہا ہے, مطلب بہت ڈفرینٹ, مطلب بیسک اس کو آلو کی کتلی نہیں کہہ سکتے, اس میں بہت اچھا فلیور. اچھا, یہ اچاری فلیور کیسے آ رہا ہے؟ میرے خیال سے کلونجی, اور جو آپ نے ایک اور چیز ڈالی تھی نا, کیا ڈالا تھا؟ میتھی دانہ. میتھی دانہ از دا بیسک انگریڈینٹ آف اچار نا, تو اس لیے وہ والا فلیور. وہی اس میں تھوڑا وہ رائی دانہ, میتھی دانہ, اس سے بہت اچھا فلیور نکلتا ہے, بہت اچھا. اچھا سر, آپ کو کیسا لگا؟ نہیں, یہ آلو کی کٹلی, رائٹ؟ جی جی, آلو کی بہت اچھی بنی. اس سے پہلے آپ نے کھائی تھی کبھی؟ نہیں, میں نے نہیں کھائی. ارے سر تو برگر ہیں, سر نے ایسے بھی لائرز تھوڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں کھانے کو لے کے. کیوں؟ اس میں بھی قانون دیکھتے ہیں کہ یہ آلو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے حساب کتاب کے حساب سے کٹا ہے یا نہیں کٹا. ایسا کیوں کرتے ہیں لائرز؟
ہمارے اصل میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں لنچ اینڈ ڈنرز جو ہوتے ہیں وہ ساتھ میں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر مجھے لگا کہ یہ آلو کی کٹلی واز ویری ڈفرینٹ. اچھا ویسے آپ نارملی گھر میں کیا کھاتی ہیں سحری پہ؟ نارملی سحری میں ہم انڈا ہو گیا، اس میں پراٹھا ہو پراٹھا ہو گیا. گیا، وہ سالن ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں. اوکے یہ تو سگنیچر ہے نا ہمارا مینیو، انڈا پراٹھا سالن. اچھا جی مفتی صاحب بڑے فلفلڈ لگ رہے ہیں، کھانا وانا کھا لیا انہوں نے، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا بنا ہے. آج تو برگزیدہ ہستیوں کے حساب سے انہوں نے کھانا بنایا ہے، سینئر سٹیزنز کے حساب سے. دوسری بات یہ کہ ذائقہ بالکل جو بہن نے کہا نا کہ تھوڑا یونیک تھا، یعنی کہ اچھا تھا، بہت اچھا تھا نا. ہاں آج کافی ڈفرینٹ ہو گیا، اچھا لگا. ویسے پراٹھے نہ بھی کھائیں، ہم اس کو ویسے ہی اسپون سے کھا لیں جیسے میں نے کھایا، بہت مزے کا لگ رہا ہے. اچھا تو پانی وانی پیا آپ لوگوں نے یا نہیں پیا ہے؟ پانی پی رہے ہیں. اچھا جی ہمارے پاس بہت ہی اچھا صاف ستھرا پانی موجود ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے چلوں کہ ڈرنک اسمارٹ لیو ویل 250 ml باٹل فرسٹ ٹائم سرونگ ان پاکستان. آب دبئی اعلیٰ معیار کے مطابق تیار کردہ منرل واٹر ہے اور عالمی معیار کی ہائیجینک پیکنگ کے ساتھ ہے. دفاتر، گھروں اور ایونٹس کے لیے موضوع انتخاب، معیار اور اعتماد کا امتزاج. آب دبئی. پانی نہیں پیا تو پھر کیا جیا؟ پانی تو اتنا پی لیتے ہیں نا ہم لوگ سحری میں کہ جو کھایا پیا ہوتا ہے نا وہ بھی یہاں تک آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ پیاس نہ لگ جائے، بس وہ اس کے چکر میں ہم اتنا ایکسٹرا پانی پی لیتے ہیں. اور ہمارے تو ویدر بھی کراچی شہر کا اتنا، دوپہر کے ٹائم تو بہت گرمی ہو جاتی ہے، اب گرمی شروع ہو اچھی خاصی گرمی شروع ہو گئی. انفیکٹ پہلے تو راتیں ٹھنڈی ہو رہی تھی، اب راتیں بھی جو ہے نا ٹھنڈک ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ وکالت میں اکثر وکیل جھوٹ بھی بول لیتے ہیں نا، کیونکہ کلائنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، کیس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر حالت روزہ میں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، کیسے اس چیز کو کوپ اپ کرتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں وکالت کی جو مین ڈیفینیشن ہے، اچھا وہ یہ سوال آپ نے پوچھا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کے فیکٹس کو، کلائنٹس کے کیس کو کورٹ میں آپ پیش کرتے ہیں جی، اور اس کو یہ بتاتے ہیں جج کو. فیصلے کا جو اختیار ہے وہ جج کے پاس ہے، فیصلے کا اختیار وکیل کے پاس نہیں ہے. بہت بے شک. تو ہمارے پروفیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ آ کے آپ کو کوئی اپنی وہ بتاتا ہے کیس، اور اگر آپ اس کو جج کرنا شروع ہو گئے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو آپ پروفیشنل مس کنڈکٹ کہ جو اپنا کلائنٹ ہے اس کی بات پہ یقین کریں. نہ ناٹ یقین کریں، اس کا کیس ایز اٹ از قانون کے مطابق آپ کورٹ میں پیش کریں، اور اس کے بعد اس کا جو کیس ہے اس کیس کو ڈسٹورٹ نہ کریں. اوکے، کیس میں اگر فیکٹس پہ بات کریں، فیکٹس کو اگر وہ ڈسٹورٹ کرتا ہے وکیل تو غلط ہے. تو غلط. بٹ فیکٹس کو آج کے قانون کے مطابق اگر آپ کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے تو اس میں کہیں بھی کوئی جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں آتا. ہاں جھوٹ تب ضرور آتا ہے جب آپ اس کے فیکٹس کو چینج کریں، گواہ کو بائے کریں، گواہ کو چینج کریں، یعنی یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا نا پھر. ٹھیک ہے جی، اسی بات کے ساتھ لے لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن بارانی رحمت. بارانی رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہمانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اپنا سوال جواب کا سلسلہ جاری کریں گے، لیکن تھوڑی سی انفارمیشن کے بعد جو کہ ہے اباؤٹ آر برانڈ پارٹنر نیلسن پینٹس. تو رنگ زندگی کا نیلسن پینٹس. نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. رنگ زندگی کا نیلسن پینٹس. چلیں جی، یہ نیلسن پینٹ کی تھوڑی سی انفارمیشن ہو گئی. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے بھی ہے. تو مفتی صاحب تھوڑا سا بیان کریں کہ آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رمضان کا جو یہ آخری عشرہ ہے اسے کہتے ہیں دوزخ سے نجات کا عشرہ. جی. اور اس کی اگر ہم غور کریں کہ اس کی جو دعا ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، جو ہم ہر عشرے کی دعا ہے، جیسے مغفرت کا عشرہ تھا تو ہم نے استغفار والی دعا پڑھے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی طریقے سے عشرہ مغفرت کی جو دعا ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعا سکھائی. اور دعا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ میں جو ہے تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے
اور تو مجھے معاف فرما دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ التجا کرے کہ تو معاف کرنے والا ہے اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اور یہ دعا عشرہ نجات کی دعا ہے کہ ہر رات یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف دن کو نہیں بلکہ آخری عشرے میں کثیر تعداد میں گناہ گاروں کو معاف کر رہا ہوتا ہے اور دن اور رات دونوں میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخش رہا ہوتا ہے. تو یہ آخری عشرہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے. اور کیوں عامل ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صرف خود ہی عبادت نہیں فرماتے پوری رات، بلکہ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور فرماتے آؤ یہ وہ راتیں آ گئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور ظاہر سی بات ہے طاق رات شب قدر ملنے والی ہے. تو اپنی فیملی کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا کر فرماتے کہ اٹھیں اور عبادت کیجئے. تو معلوم یہ چلا کہ اس رات کی عشرے کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول خدا خود بھی عبادت فرما رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین بھی کر رہے ہیں اور عبادت کروا بھی رہے ہیں. تو سب سے اہم بات پھر آپ نے سنا ہوگا جو بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں انہی میں طاق راتیں آتی ہیں جن میں شب قدر ہمیں نصیب ہو. بالکل مفتی صاحب، یہ طاق راتوں کے حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن تھوڑا مہمانوں کی طرف آتے ہیں. راحیل صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے لیے LLB کی جو تعلیم ہے وہ کتنی حد تک امپورٹنٹ ہے اور اس میں کریئر کا مارجن کتنا ہے؟ ابھی تو بہت سارے آپ کے پاس اپارچونیٹیز آ چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پہلے تو لاء پروفیشن کو اتنا پرسو نہیں کیا جاتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ویرائٹی آف اپارچونیٹیز آ چکی ہیں. تو انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ 5 ایئرس کا LLB ہو چکا ہے، ہمارے دور میں 3 ایئرس کا تھا. تو 5 ایئرس کے LLB کے بعد بڑی اس میں پروفیشنل جو سکلز ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد نہ صرف آپ وکالت کے لیے، آپ ان ہاؤس کمپنیز میں لیگل ایڈوائزرس، آپ بہت ساری آپ کی اپارچونیٹیز آپ باہر کے لیے موو کر سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ جو بہت سی کمپنیز ہیں جو MBA کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ لاء کی ڈگری، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے ساتھ لاء کی ڈگریز کو فیور کرتی ہیں ان کی ہائرنگ میں. تو لاء اٹ سیلف کی بہت زیادہ اب اسکوپ بڑھ چکا ہے. تو آئی ووڈ سے کہ جتنے ابھی انٹرمیڈیٹ میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے خیال سے ان کو اس طرف آنا چاہیے. They should definitely pursue. اچھا مجھے یہ بتائیں، جس طرح سے ڈاکٹرز ہیں MBBS کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تو LLB میں بھی LLB کرنے کے بعد کوئی اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے یا پھر انڈر ٹریننگ آنا پڑتا ہے کسی بڑے ایڈوکیٹ کے اور پھر آپ چوز کرتے ہیں اپنی فیلڈ، ریلیونٹ فیلڈ؟ جی دیکھیں، LLB کے بعد آپ LLB جب ہو جاتے ہیں تو آپ لائر ہیں، بٹ ایڈوکیٹ آپ تب بنتے ہیں جب آپ 6 مہینے کی انٹرنشپ کرتے ہیں ود اے لائر، جسٹ لائک اے ہاؤس جاب. یس ایگزیکٹلی. اوکے. تو اس کے بعد پھر آپ کو لائسنس ٹو پریکٹس ملتا ہے تاکہ آپ کورٹس میں اپیئر ہو سکیں. صرف LLB کے بعد آپ نہیں اپیئر ہو سکتے. اچھا، اس کے بعد پھر LLM کا بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ LLM کر سکتے ہیں، پھر آپ PhD کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو اکیڈمک لائن پکڑنی ہے. اوکے اوکے. بٹ آپ صرف پریکٹس کرنا ہے تو یو جسٹ نیڈ اے لائسنس. اوکے اوکے، تھینک یو سو مچ. اچھا، اب تحریم ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو لوگ شوبز میں ہوتے ہیں، میڈیا اسٹارز ہوتے ہیں، وہ اپنی عیدیں بھی بالکل ویسی ہی شو آف کر کے مناتے ہیں. لائک پری عید شوٹ ہو گئی، پہلے سے عید کے کپڑے پہن لیے اور شوٹ کرا لی، بہت فینسی، بہت میڈ اپ لوک اور اس طرح کر کے. تو آپ کس طریقے سے اپنی عید مناتی ہیں؟ اچھا، میں تو اپنی جو عید ہوتی ہے پراپر وہ نیچرلی فیملی کے ساتھ اور اپنے کپڑے پہننا. لیکن جو پری شوٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیزائنرز آپ کو کولیبریشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے عید کلیکشن آپ ان کی پہن کے کولیب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو شوٹ ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا پہلے شوٹ کر لیتے ہیں. اوکے. بٹ عید جو ہوتی ہے وہ عید پراپر عید ہی کوئی ہوتی ہے. بہت فینسی آپ کی عید ہوتی ہے؟ کیونکہ نارمل لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو اسٹارز ہیں، ان کی عید تو پتہ نہیں کہ کیسی ڈفرینٹ ہوتی ہوگی. تو بہت ڈفرینٹ عید ہوتی ہے کیا؟ اچھا، عید میرے لیے ہمیشہ سے ایکسٹرا ہی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، میں تھوڑا زیادہ ہی اس کو انجوائے کر کے مناتی ہوں. اب بس اچھا لگتا ہے مجھے عید منانا. نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو کیا اسپیشل کرتی ہیں؟ کیا اسپیشل کرتی ہوں؟ میں اپنا ڈریس کو ڈیزائن کرتی ہوں، کیونکہ ہم ڈیزائنرس کے تو پہن رہے ہوتے ہیں، پری شوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ادھر آ کے مجھے نیچرلی خود اپنی چیزوں کو کریٹ کرنا، ادھر بھی آ کے اپنی کریٹیوٹی نکالنا اچھا لگتا ہے. اور رمضان میں جو شاپنگ وغیرہ ہوتی ہے عید کی، وہ بھی کرتی ہیں پراپرلی؟ وہ بھی کرتی ہوں، اور وہ اب زیادہ اسٹارٹ اس لیے ہو جائے گی کیونکہ بالکل عید کے بعد گھر میں شادیاں ہیں. اچھا، یہ شادی سیزن جو یہ عید کے بعد شروع ہوتا ہے نا، یہ بڑا برڈن ہو جاتا ہے. وہ عید کا بھی ہے، شادیوں کی بھی تیاری ہے، وہ سب مکس اپ ہو گیا.
ओके ओके। और ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ ख़रीदने का रिवाज भी है, मेहंदियाँ लगाने का ओवरनाइट लगाने का रिवाज है, तो उसके लिए निकलती हैं आप? बिल्कुल, और इस दफ़ा तो कश्मीरी चूड़ियाँ इतनी वायरल हुई हुई हैं। कश्मीरी चूड़ियाँ तो इतना क्रेज़ हो गया है हुआ कि हुआ लोगों ने है। उसकी मन मानी कीमत वसूल करना शुरू कर दी है। वो Exactly. चूड़ियाँ जो कि 200 रुपये दर्जन बहुत इजीली फ़रोख्त होती थी, अब वो 1500 रुपये दर्जन मिल रही है एक बहुत जगह तो easy। 3000 की भी है। ओह माय गुडनेस, मतलब मैंने कहा कि That is 3000 too की much. चूड़ियाँ, दैट इज़ टू मच वाकई यस। में, बहुत अच्छा ज़्यादा। जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सही ट्रांसमिशन बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। सबसे पहले हम मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि लैलतुल क़द्र को तलाश कैसे किया जाए, और ताक रातों में है तो इबादत कौन सी की जाए कि हम ताक रात को तलाश कर लें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हुजूर की हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र जो है, जो 1000 महीनों से बेहतर रात है, आप इसको जो अशराए निजात जिसे कहें 10 अशरे जो 10 दिन जो आखिरी रमज़ान के 10 दिन होते हैं, इनमें हुजूर ने फरमाया कि इनमें जो ताक रातें आती हैं, यानी कि 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, इन रातों में आप ताक रातों में बिलखुसूस शब क़द्र को तलाश करें। तलाश से क्या मुराद है कि इस रात आप गाफिल ना हो। गाफिल से क्या मुराद कि आप ऐसा ना हो कि सो के रात गुजार दें, ऐसा ना हो कि आप किसी अपने दुनियावी मामले में फंसे, यानी कारोबार करते हुए या दुनियावी मशागिल में अपने वक्त को गुजार रहे हो, और ये रात इतनी अहम रात है, आप इसको खो बैठें और आप तलाश ना कर पाएँ। इसीलिए फरमाया गया कि जब इबादत की जब ये भी प्यारी रातें आएँ तो क्या करो कि अपने तमाम वो मशागिल जो दुनियावी मशागिल उन्हें तर्क करके इबादत में लग जाओ, यानी कुरान की तिलावत करना, नवाफिल की कसरत करना और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करना, और पूरी रात ही इस तरह इबादत से गुजार देना यहाँ तक कि आप सहरी तक पहुँच जाएँ। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ताक रातों में भी और आखिरी अशरे में रातों को पूरी पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत और राज़त और तस्बीह तहलील फरमाया करते थे, और यही उम्मत के लिए भी फरमाया गया। तो ताक रातों में तलाश करने से मुराद ये है कि दुनियावी मामलात से आप बचकर उसे रोक कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और तस्बीह तहलील, ज़िक्र अस्कार, कुरान की तिलावत और नाफिल की तरफ आ जाएं और पूरी रात ऐसे गुजारें। इसे कहते हैं ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करना। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी आपने बहुत तफसील से ये क्लैरिटी दे दी है। अच्छा, राहिल साहब की तरफ आएंगे। सर, ये बताइए कि आजकल वकालत के शोबे में पॉलिटिक्स का भी अंसर आ गया है ना, और हम देखते हैं कि आजकल कराची बार में भी काफ़ी दफ़ा इलेक्शन हुए, फिर मनसूख हो गए, और बार बार ये सब कुछ चल रहा है, और जो दूसरे केसेस की कार्रवाइयाँ हैं वो भी पेंडिंग में चली जाती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ये ठीक है? मैं नहीं समझता ये सही हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू में रहना चाहिए, और जहाँ तक रही बात केसेस ना चलने की या स्ट्राइक्स होने की, बज़ाते ख़ुद मैं अपना इंडिविजुअल ओपिनियन मेरा ये है कि वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि साइलिन को बड़ा तकलीफ़ होती है। बहुत से लोगों के रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब जेल में हैं, उनमें बेल्स डिले हो जाती हैं। बहुत से लोगों के प्रॉपर्टीज़ के ऐसे इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ ऐसे हैं जिनमें डिलेज़ होने से बहुत मुश्किलात होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्ट्राइक्स को अवॉइड करना चाहिए हमारी लीडरशिप को, और ये जो इलेक्शंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मेरे ख़्याल से इसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। अच्छा। और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इन इलेक्शंस का मकसद क्या है वैसे? मकसद इसमें सिर्फ ये होती है कि हम जैसे दूसरी बॉडीज़ हैं मुल्क में जिनमें ग्रुप्स हैं, तो हमारे पास भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मैं जैसे 2024 में रहा था फाइनेंस सेक्रेटरी, तो आई वॉन एन इलेक्शन। तो हम फिर वकला के जो वेलफेयर के काम होते हैं, वकला के जो मसाइल होते हैं केसेस से रिलेटेड, उनके इंडिविजुअल मसाइल जो होते हैं उनको हम डील करते हैं। तो उनके इलेक्शंस को अगर टाइमली हो तो गवर्नमेंट के साथ वकला, अब 20,000 वकील हैं तो 20,000 वकील तो बात नहीं कर सकते, तो उनके नुमाइंदगान जाके उनके बिहाफ पे बात करते हैं। कोर्ट्स को कैसे चलाना है, ये जस्टिस सिस्टम को कैसे चलाना है, तो वो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करने के लिए बन रहा है ना ये सारा सिस्टम, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स तो अब बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है? इसमें देखें, इसमें मुल्की हालात भी इनका रिलेशन है,
جو اوور آل پولیٹیکل ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات چل رہے ہیں، تو وکلاء بھی ایک اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو ان کا بھی ایک سے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ایک ڈیموکریٹک وے چلنا چاہیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری چلنی چاہیے، ہونی چاہیے، آئینی بالادستی ہونی چاہیے. تو اس معاملے میں الیکشن فیئر ہونے چاہیے. الیکشنز فیئر ہونے چاہیے، ایگزیکٹلی. تو ہمارا بھی اس میں سے ہے، کیونکہ ہم اوبیسلی اگر کسی انصاف کو پہنچاتے ہیں عام سٹیزنز تک، تو ہم ہی اگر بات نہیں کریں گے تو پھر اوبیسلی مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تحریم ہمارے ساتھ ہیں. تحریم سے پوچھتے ہیں کہ آج کل جو ڈراماز آ رہے ہیں، جو سبجیکٹ چوز کیے جا رہے ہیں، تو اس کا سوسائٹی پہ پازیٹیو امپیکٹ ہے یا پھر نیگیٹیو ہے؟ مجھے لگتا ہے لوگ بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کافی حد تک، مطلب جو کہ غلط ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ایک کریکٹر کو کریکٹر کی حد تک دیکھیں، اور مطلب جیسے اگر کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ وائلنس دیکھ رہے ہیں، کچھ نیگیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، وہ ریئل لائف میں وہی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکٹر سے بھی وہ اس طرح سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ وہ ایکچولی خود ایسا ہو. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پورٹری کر رہا ہے کوئی کریکٹر کو نا. اور یہی ہوتا ہے کہ کوئی نیگیٹو کیریکٹر پلے کر رہا ہے تو اسے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ اس کی پرسنل پکچرز پہ بھی جا کے کامنٹ نیگیٹو کرتے ہیں کہ تم تو ڈیزرو ہی ہم نہیں اس کو انفالو کر رہے ہیں، مطلب اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بٹ اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، انویسٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آئی تھنک سم ہاؤ غلط ہے، کیونکہ ایکٹر کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، وہ تو میرے اپنی خیال سے جاب کر رہے ایکٹر ہیں. کو پاپولیرٹی چاہیے ہوتی ہے نا، تو میرے خیال سے اس طرح سے بھی بہت زیادہ پاپولیرٹی بڑھ نہیں جاتی؟ نیگیٹو فیم ملتا ہے، بٹ وہ کہیں نہ کہیں ایکٹر ایک سینسیٹیو بھی بہت ہوتا ہے نا. جب تک وہ سینسیٹیو نہیں ہوگا، وہ ایموشنز کو نکال نہیں سکتا. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی بھی طریقے کا کامنٹ کر دیں گے ان پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن سب سے زیادہ ان لوگوں پہ ہی فرق پڑتا ہے، اسپیشلی جو ایکٹرز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی پڑتا ہے. بس یہ ہو جاتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ آپ تھوڑا تھک اسکن ہو جاتے ہیں، آپ اگنور کرتے ہیں، آپ ریڈ نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بٹ ہوتا ہے. یا ٹائم نہیں ہوتا تو اگنور ہو گئے کامنٹس. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں کامنٹس بھی پڑھتے ہیں اور دلوں پہ بھی لے لیتے ہیں، اور دلوں سے آہ بھی نکلتی ہے، بد دعائیں بھی نکلتی ہے. تو پلیز ایسا مت کیا کیجیے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے مہمانوں کا کہ اپنے اتنے مصروف شیڈیول سے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہماری ٹرانسمیشن پہ آئے. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی، یہیں پہ اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آخری عشرہ خیر و عافیت سے ہمارا نکل جائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اپنی میزبان مہوش کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے ہماری صحیح ٹرانسمیشن. باران رحمت. اللہ حافظ.